السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے کتابوں کے مطالعہ کے حوالے سے اور کتابوں کے پڑھنے کے حوالے سے کہ آج کل جو مطالعہ کا شوق ہے یا کتاب سے جو ہماری جڑت ہے یا کتاب کے ساتھ تعلق ہے وہ ہمارا بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ کتابوں کی دنیا ایک بڑی انسان کی جو تنہائی کا وقت تھا وہ کتابوں کے ساتھ کٹتا تھا، اور انسان کا تعلق جو ہے وہ کتاب کے ساتھ مضبوط تھا۔ کہیں بھی آپ اکیلے ہیں تو کتاب پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کہیں انتظار کسی کا کر رہے ہیں تو کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کسی ریلوے اسٹیشن پہ گئے ہیں تو وہاں کتاب آپ کی ایک ساتھی تھی، سفر میں کہیں بھی ہیں آپ تو آپ کی تنہائی کا جو ساتھ دینے کے لیے وہ کتاب ہی آپ کے پاس ہوتی تھی۔ تو اب کتاب کی جگہ پہ ہمارے پاس موبائل آ گیا ہے، اور موبائل کی سکرین اور بلیو لائٹ، اور ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے یا ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ جو ہے ہمارا ہم جو اب تو ریلز کا زمانہ ہے، ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، اور اس کی ویڈیوز اور وہ 15-20 سیکنڈ ہم جو ہے 10-15 منٹ کی ویڈیو بنا لیں کوئی انفارمیٹیو، تو اس پہ کی بجائے جو ہے 15 سیکنڈ والی وہ جو ریلز ہیں اس کا زمانہ ہے کہ آپ انسان کو وہ جو ہے ٹکنے نہیں دیتی۔ ایک چیز جو ہے ذرا 2 سیکنڈ کے لیے ہم دیکھتے ہیں، اگر نہیں اچھی لگے گی تو آگے 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 کرتے جاتے ہیں۔ تو جو ہے 15 سیکنڈ والی وہ ہمارے اندر جو اسٹیمنا ہے وہ ہمارے پاس کم ہو گیا ہے۔ یعنی اگر کتاب ہے، کتاب کا ایک صفحہ آپ پڑھتے ہیں تو ایک صفحے پہ جتنا آپ کے پاس ٹائم لگتا ہے 1 منٹ 2 منٹ، اتنے ہمارے اندر جو ہے وہ ریلز نے ہمارے اندر وہ ایک پیدا کر دیا ہے کہ ہم اس کو ٹک کے 1-2 منٹ لگا کے صفحہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو کتابیں جو کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو کمزور ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، سوشل میڈیا ہے، باقی ریلز کا دور ہے وہ ہے۔ تو کتاب کے انسان کی زندگی پہ بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں جب آپ ایک پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے کوئی پوری کتاب پڑھی ہو؟ اگر آپ کو یاد پڑتا ہے کہ میں ان اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں کہ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے کہ جس نے اپنے نصاب سے ہٹ کے کوئی کتاب پڑھی ہو، کوئی مکمل کتاب پڑھی ہو، یا کوئی دیکھی ہو یا دیکھنے کی زحمت کی ہو یا کوشش کی ہو، یا خاص طور پہ اردو لٹریچر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو کتابوں پڑھنی چاہیے اور کتابوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، یا باقی عام شعبہ جات سے باقی جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، ایون کہ شاعر ادیب بھی جو ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کتاب کو پڑھتے ہیں، کتنے آپ کو یاد پڑتا ہے؟ ذرا سوچئے کہ آپ نے آخری دفعہ کون سی کتاب کب پڑھی تھی، کون سی کتاب جو ہے آپ نے پوری کتاب پڑھی تھی۔ ہمارے پولیٹیشنز ہیں، جتنے بھی باقی شعبہ ہے زندگی سے لوگ ہیں، ہمارے اساتذہ ہی کیوں نہ ہوں، تو کب آپ نے جو ہے آخری دفعہ پوری کتاب پڑھی تھی؟ تو ہم اتنے اس کے اندر واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں، آج کل کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں ان کو ہر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم کا پتہ ہے، لیکن کتاب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کمزور ہو چکا ہے۔ تو کتاب کے آپ کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں جب آپ ایک پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں، اس کی پوری انفارمیشن آپ کے ذہن کے اندر آتی ہے، آپ کو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، آپ کی گفتگو کے اندر بھی نکھار آتا ہے۔ اور بلکہ کتاب کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز جو پڑھتے ہیں، پی ڈی ایف میں پڑھتے ہیں، یا آپ کو جو ہے فیس بک پہ یا آپ کو جو واٹس ایپ پہ کوئی چیز آ جاتی ہے، تو اس کو پڑھنا اور ایک کتاب کو پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کی پوری تمام جو ہے حسیات جو ہیں، آپ کے حواس خمسہ شریک ہوتے ہیں کتاب کے اندر۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسے آپ جو ہے کتاب کے ساتھ آپ کی تمام حواس خمسہ کس طرح شریک ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے یہ ایک کتاب ہے، جیسے یہ ایک کتاب ہے، سب سے پہلے تو آپ نے اس کو جب کتاب کو آپ اٹھا لیا تو
تو آپ کی جو حصے لامسہ ہے وہ شریک ہوئی، آپ نے اس کو چھوا، پکڑا، محسوس کیا۔ تو جب ایک کتاب کو آپ پکڑتے ہیں، چھوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ایسے اسے آپ جو ہے سینے سے کبھی لگاتے ہیں، اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں یا کرسی پہ بیٹھتے ہیں، تو جب آپ اس کتاب کو پکڑا تو آپ کی ایک حص اس کے ساتھ شریک ہو گئی۔ حصے جو لامسہ ہم کہتے ہیں، جسے لمس، چھونے کی حص جو ہے وہ شریک ہوئی۔ پہلی حص نے تو یہ آپ کو کتاب صرف پکڑنے سے ہی آپ کی پہلی حص جو ہے اس کے ساتھ شریک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کی دوسری حص جو ہے اس سے باصرہ، تو جو آپ نے اس کو دیکھا، اس کا ٹائٹل دیکھا، اس کا رنگ دیکھا، آپ کو اچھا لگا، بھلا لگا، خوبصورت لگا، آپ نے ان لفظوں کو دیکھا، لفظوں میں آپ نے دیکھا کون سا خط ہے، خط نستعلیق ہے، اچھا یہ کمپیوٹرائزڈ ہے یا پھر اس کو جو ہے کسی خطاط نے لکھا ہے، یہ آپ نے دیکھا، یہ آپ نے نام دیکھے، یہ آپ نے رنگ دیکھا، یہ سرخ ہے، یہ بلیک ہے، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اچھا اس کا یہ ٹائٹل ہے، یا جیسے آپ یہ کتاب اگر دیکھ لیں تو اس میں آپ نے دیکھا یہ کلیات مجید امجد ہے، اچھا یہ خطاط کا لکھا ہوا ہے، اور یہ جو تصویر ہے اور یہ رنگت ہے اس کی، تو آپ کی دوسری حص جو ہے آپ کی دیکھنے والی قوت باصرہ جو ہے، اس سے باصرہ وہ شریک ہوگی۔ آپ کی دو حصیات ہوگی، چھونے کی پھر دیکھنے کی۔ اب جب آپ اس کتاب کو ایسے کریں گے، ایسے اس کے اوراق پلٹیں گے تو اس کی آواز آئے گی، اس کی ایک خاص آواز، جب ایسے پیج آپ ایسے پلٹیں گے تو یہ آواز آپ کو آ رہی ہوگی، تو آپ کی یہ قوت سماعت بھی اس کے اندر شریک ہوگی۔ جب آپ ایسے پیج پلٹیں گے یا اس کو اٹھائیں گے تو آپ کی تیسری حص جو ہے، جو آپ کی قوت سماعت ہے، آپ کی جو سننے کی حص ہے، وہ بھی کتاب کے اندر شریک ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ میں پیج اگر پلٹتا ہوں تو آپ کو یہ آواز آتی ہوگی۔ تو یہ تیسری حص جو ہے آپ کی اس کے اندر کتاب کے ساتھ شریک ہوگی۔ اور چوتھی حص جو ہے آپ کی وہ سونگھنے کی حص، جسے قوت شامعہ کہا جاتا ہے، تو وہ کتاب کے ساتھ کیسے شریک ہوتی ہے؟ تو قوت جو آپ کی جو اس کو جو سونگھنے کی ہے، تو یہ جو کاغذ ہوتا ہے اور جو روشنائی ہوتی ہے، اس کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے۔ یہ اگر ہم محسوس کریں، جیسے مٹی کی بھی خوشبو ہوتی ہے، کوئی پرانی کتاب اگر آپ اٹھائیں تو اس میں تو شاید آپ کو مٹی کی خوشبو بھی آئے، کیونکہ ہم کتابیں تو دیکھتے نہیں ہیں، ہماری کتابیں الماریوں میں بند ہیں، پڑی ہیں، اوپر مٹی بھی ہوگی، تو یقیناً وہ مٹی کی خوشبو بھی آپ کو آئے گی، لیکن کتاب اور روشنائی اور کاغذ کی بھی ایک اپنی خوشبو ہے، وہ بھی آپ جو ہے محسوس کرتے ہیں۔ یہ روشنائی جو بڑی ایک خوبصورت اور کاغذ کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے، یہ اس وقت تو آپ کو مزہ آئے گا جب آپ کا تعلق کتاب کے ساتھ ہوگا، پھر آپ کو روشنائی اور کاغذ کی خوشبو آئے گی۔ اس کے بغیر، کتاب کے ساتھ تعلق کے بغیر آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو کتنی قوتیں ہوں گی؟ 4۔ آپ کی 4 حصیات ابھی تک حصہ لے چکی ہیں کہ آپ نے کتاب کو پکڑا، چھونے کی حص، آپ نے دیکھا، آپ کی دیکھنے کی حص، اور آپ نے اس کو جو ہے اس کے اوراق، اس کو کھولا، اس کو، تو وہ آپ کی سننے کی حص، اور اس کے بعد آپ کی جو ہے قوت شامعہ جو ہے، خوشبو والی جو آپ نے سونگھنے کی حص ہے، تو وہ آپ نے جب اس کو کاغذ کو اور اس روشنائی کی ایک خوشبو ہے اس کو سونگھا، تو یہ سونگھنے کی حص، اور آخری حص جو 5ویں حواس خمسہ ہمارے جو ہیں، 5ویں حص کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے چکھنے کی۔ تو اب آپ حیران ہوں گے کہ ہم کتاب کو چکھتے کیسے ہیں؟ کبھی آپ اگر اس طرح آپ کو عادت ہے پیج پلٹنے کی تو آپ کتاب کو یقیناً چکھ بھی لیتے ہیں، لیکن پڑھنا بھی تو چکھنا ہی ہوتا ہے نا، کسی چیز کو پڑھنا وہ بھی ایسی ہے جیسے آپ نے چکھ لی ہے، تو لیکن چکھنا نہیں ہے، پوری کو پڑھنا ہے، پوری کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں اور کتابوں کے ساتھ تعلق رکھیں۔ جو والدین ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے گھر میں ایسی کوئی کتابیں رکھیں۔ کتابوں کا انتخاب بہت ضروری ہے، کوئی ایسی کتابیں نہیں لینی جو آج کل پاپولر لٹریچر چل رہا ہے وہ نہیں،
آپ ریکمینڈڈ بکس لیں جو ریکمینڈ کروائیں کسی سے، کسی پڑھے لکھے سے، یا خود آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب مفید ہے، میرے بچوں کو پڑھنی چاہیے، گھر میں پڑھنی چاہیے، تو آپ ایسی کتابیں گھر میں، کتنے ایسے گھر ہیں، ہم جو ہے ٹیچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ تو کچھ یقیناً کتابیں ہوں گی، لیکن بعض گھر ایسے ہیں جہاں جو ہے کتاب ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک تو ہوگا، اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کتنے ایسے گھر ہیں جن کے پاس گھر میں، آپ ذرا گنتی کیجئے آپ کے گھر میں کتنی کتابیں ہیں، 10-12 کتابیں کیا ہیں آپ کے گھر میں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے 70%، 80% گھر ایسے ہوں گے جن کے گھر میں 10 کتابیں اگر آپ اچھی گنتی کی نکالنا چاہیں تو نہیں نکلیں گی۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے میں کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے۔ کیا آپ کے گھر میں لغت ہے؟ لغت کی کتاب جو ضروری ہے ہر اسٹوڈنٹ کے پاس، اردو، انگریزی، کوئی بھی، تو لغت کی کتاب ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی کتابیں ہیں جو آپ کے گھر میں ہونا ضروری ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں کتابیں نہیں ہیں، کتابیں گو کہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن آپ کچھ ایسی کتابیں گھر میں ضرور رکھیں جو آپ کے ساتھ ہوں، جن کی آپ ورق گردانی کریں، جن کو آپ پڑھیں، جن میں آپ کے بچوں کو بھی شوق ہو۔ جب آپ کو کتاب پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ان کو میں بھی عادت ہوگی، اور یہ بہت بڑی عادت ہے جس سے ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ٹیکنالوجی کا تو یوز کر رہے ہیں، استعمال برا نہیں ہے، ہر چیز کا استعمال اچھا برا ہو سکتا ہے۔ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، بہت سے فائدے ہیں، طالب علموں کو بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ نوٹس منگواتے ہیں، ہمیں تو آج کل عادت ہے نا کہ نوٹس ہم جو ہے ٹیچرز بھی نوٹس شیئر کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، اور بچے بھی وہیں سے پڑھتے ہیں، اس کے بجائے اس کی فوٹو کاپی نکلوا لیں، وہیں سے پڑھتے ہیں۔ اور اب تو سیمیسٹر سسٹم ہے، ایک رات پہلے پڑھنے کا زمانہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، ایک رات پہلے پڑھنا ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے، صبح آپ نے پیپر دے دیا اور بس، اور وہ سیمیسٹر پاس، تو بس وہ بھول گئے۔ تو ورنہ جتنے اچھے خوبصورت سلیبسز پہ ہم الگ سے ویڈیو کریں گے کہ یہ سیمیسٹر سسٹم میں کیا ہے، سلیبس کیسا ہے، اور آپ کو اس کو کس طرح کرنا ہے، کس طرح تیاری کرنی ہے، تو اس میں ہم بات کریں گے آئندہ اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اور اس بات پہ غور کیجیے کہ آپ نے کتاب پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے۔ بہت شکریہ۔